شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن شہر شہر گاؤں گاؤں غم حسین علیہ السلام میں سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یوم عاشور پر ماتمی جلوس، کراچی، لاہور، راولپنڈی، سکھر، حیدرآباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت تمام شہروں میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری رہا۔ عزاداران کے لیے نذر و نیاز کا خصوصی اہتمام، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا جلوس حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر، بڑی تعداد میں عزاداران نے شرکت کی۔ لاہور میں گزشتہ رات نثار حویلی سے نکلنے والا جلوس آج کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ پشاور کا مرکزی علم اور ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ آغا مصطفیٰ شاہ پر پہنچ کر ختم۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا جلوس اپنی منزل کی جانب گامزن، جلوس کے بعد مجلس شام غریبہ بپا ہو گئی۔ سندھ اور پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم عاشور کے جلوس اور مجالس، روڑی میں نوڈھالا جلوس 36 گھنٹے بعد ختم۔ ہزاروں عزاداروں کی شرکت، حیدرآباد، سکھر، جیکب آباد، مٹیاری، ٹھٹھہ اور دیگر شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، شیخوپورہ، سرگودا سمیت دیگر اضلاع میں عزاداران نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ مراد جمالی میں بھی 10 محرم الحرام کا جلوس نکالا گیا۔ فضا یا حسین علیہ السلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ اس کردو اور استور میں جلوس کی گزرگاہوں پر سبیل اور نذر و نیاز کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ یوم عاشور پر کربلائے معلیٰ میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں عزاداران کی حاضری۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر بھی عزادار جمع، لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرتے زائرین۔ کربلا میں ڈھائے گئے مظالم پر نوحہ کناں۔ ایران میں بھی سوگ کی فضا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ارومیہ شہر میں شب عاشور کی مرکزی مجلس عزا میں شرکت کی۔ تہران کے کشور دوست ہال کے باہر شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی یاد میں پرچم لہرایا گیا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشور اسلامی تاریخ کا وہ عظیم دن جس روز امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام نے حق و صداقت کی خاطر عظیم قربانی پیش کی، جس نے کربلا کی مٹی کو مقدس بنایا، کربلا کو معلیٰ بنایا۔ شہدائے کربلا کی قربانی کے بعد اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یوم عاشور بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک فکر انگیز دن ہے۔ یہ دن ہمیں صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ شہباز شریف نے کہا کہ یوم عاشور اصلاح معاشرہ کے بے مثال اسباق سے روشناس کرواتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اہل ایمان کی کامیابی کے عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی سر بلندی کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیاں رہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام، کہتی ہیں کہ شہدائے کربلا اور اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت بلاول بھٹو نے کہا کہ یوم عاشور حق، اصول اور جرأت کی فتح کی ابدی علامت ہے۔ قومی سلامتی اور ملکی وقار پر کوئی سودے بازی یا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ GCC ممالک کا بیرونی طاقتوں سے پناہ مانگنا تلخ ترین ستم ظریفی ہے۔ ایران خطے کی اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کا سب سے بڑا خواہش مند ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ خلیجی ممالک بیرونی طاقتوں پر انحصار کر کے ماضی کے تلخ تجربات سے سبق سیکھیں، بتائیں ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی؟ خلیجی ممالک میں سینکڑوں ارب ڈالرز کے مہلک ہتھیاروں کے ذخائر کا کوئی دفاعی جواز نہیں۔ صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت پر کیوں خاموش ہیں؟ ایران کو ماضی میں بھی پڑوسی ممالک کی سرزمین سے جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ دفاع وطن کا موروثی حق کسی بھی صورت کسی کے ساتھ سمجھوتے کا موضوع نہیں بن سکتا۔ ابنا ہرمز میں عدم استحکام کے ذمہ دار امریکہ، اسرائیل اور حملوں میں شریک ممالک ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے میں پائیدار سلامتی غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ہرمز میں جہاز رانی عمان کے ساتھ جنگ بندی یادداشت کے مطابق ہوگی۔ خلیجی ممالک پر زور دیا کہ اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خلیج میں امریکی افواج کی موجودگی خطے میں تقسیم اور عدم استحکام کا باعث ہے۔
ایران کے اعلان کردہ راستوں سے اب نئے ہرمز سے گزرنا ممکن ہے۔ پاسداران انقلاب کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ خطے میں نافذ واحد قانون اب بھی اسلامی جمہوریہ ایران اور پاسداران انقلاب کی بحریہ کا قانون ہے۔ ایران نے ہرمز سے 4 آئل ٹینکرز واپس بھیج دیے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ جنوبی لبنان کے سرحدی قصبے بیت یاہون اور براشیت پر فضائی حملے، توپوں اور مشین گنوں کا بھی استعمال۔ حزب اللہ کے مطابق حملوں میں 2 افراد شہید، 1 زخمی۔ 2 مارچ سے اب تک لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 4110 سے زائد افراد شہید جبکہ 12000 سے زائد زخمی ہیں۔ حزب اللہ کا لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ تنظیم کا صبر کمزوری نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ثابت قدمی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دریائے لتانی کے شمال میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح کیا کہ لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار ڈالنے کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ 589 افراد ہلاک، 3000 زخمی، 50,000 لاپتہ۔ ہلاکتیں 10,000 سے زیادہ ہونے کا خدشہ۔ زلزلے سے ہر طرف تباہی کے مناظر، 70,000 سے زائد مقامی خاندان متاثر ہوئے۔ فلپینز کی زمین بھی لرز اٹھی۔ جنوبی علاقے میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گہرائی 65 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ 3 ہفتے پہلے بھی مینیلا میں زلزلے سے 80 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پھر ایران کو سویابین اور گندم بیچنے کا دعویٰ۔ زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہتے ہیں کہ امریکی کسانوں کے لیے دنیا بھر میں نئی مارکیٹس کھول رہے ہیں۔ نئی مارکیٹ خوبصورت ایران ہے۔ ایران کو غذائی اجناس میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم ایرانی رقم گندم، سویابین اور مکئی خریدنے پر جلد خرچ کریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو نے 4 ماہ بعد تیل کی سپلائی شروع کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے 2 بڑے آئل ٹینکرز میں راس تنورہ میں تیل بھرنے کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹرمینل 20 لاکھ بیرل تیل لوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ خام تیل $72 فی بیرل پر آ گیا۔ اٹلی نے نیٹو سربراہ مارک روٹے کے ایران جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق نیٹو سربراہ مارک روٹے کے بیان پر اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران تنازع میں اٹلی نے کبھی کوئی حصہ نہیں لیا۔ اٹلی نے امریکی فوج کو صرف ٹیکنیکل اور لاجسٹک سپورٹ دی تھی۔ ایران جنگ میں پاکستان کا کردار قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ یوم عاشور ایسے موقع پر آیا ہے جب خطے میں ایک جنگ جاری تھی۔ ایرانیوں نے سنت حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کی یاد تازہ کر دی ہے۔ پاکستان نے دونوں ممالک کی صلح کروائی اور پوری امت کے سامنے سرخرو ہوا۔ قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ 1300 کے قریب جلوس پورے سندھ میں نکلیں گے اور تقریباً 1650 مجالس پورے سندھ میں ہوں گی۔ کوئی ایسا اسپیسیفک تھریٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ایسے مواقع ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سندھ بھر میں 1300 کے قریب جلوس برآمد ہوتے ہیں اور 1600 سے زائد مجالس منعقد ہوئیں۔ کوئی خطرہ نہیں لیکن دشمن ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی یوم عاشور کے جلوس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے، تمام منتظمین کا شکریہ، انہوں نے تعاون کیا۔ ڈیفنس میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، یوم عاشور پر سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ جلوسوں کی حفاظت کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔
MQM पाकिस्तान की क़यादत की कराची में मरकजी जुलूस में शिरकत। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस अहमद क़ायम खानी और दीगर मौजूद थे। मरकजी रहनुमाओं के जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया। फारूक सत्तार कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने ये कुर्बानी अदल और इंसाफ का बोलबाला कायम करने के लिए दी। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सच्चाई की ताकत का दर्स देती है। सूबाई इदारों ने अमन कमेटियों के जरिए बेहतरीन इक़दाम किए। 50,000 से ज़ायद सेफ सिटी कैमरों के जरिए निगरानी की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जुलूसों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि अज़ादारों के लिए हर मुमकिन इंतज़ाम किए। स्प्रे गन से पानी का छिड़काव किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मिसाली अमन पर सबका शुक्रिया अदा किया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा किया। मरकजी जुलूस के इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग ली। DG रेंजर्स ने कहा कि अवाम के इत्तेहाद और हम आहंगी और उलमा कराम की काविशें काबिल तहसीन है। जुलूस के मुंतज़मीन ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को ख़िराज अक़ीदत। कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना सब कुछ कुर्बान किया। ख़ामनेई ईरानी शहदा के सरदार हैं। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत को कभी नहीं भुलाएंगे। लबनान में यौम आशूरा इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इजरायली फ़ौज के हमले के बावजूद लबनानी बड़ी तादाद में जुलूस में शरीक हैं। बैरूत समेत तराबलस, सैदा, सोर, बालबक, जोनिया, जहला और दीगर शहरों में मातमी जुलूस निकाले गए। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की यौम आशूर पर मजलिस अज़ा में शिरकत। ममदानी ने कहा कि यौम आशूर शहदाए करबला की कुर्बानी याद करने और गौर व फिक्र का दिन है। मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक, सच्चाई और वफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसाफ और सच्चाई की अलामत है। कलअदम कमेटी की अवामी हुकूक की आड़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश फिर बेनकाब। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इश्तिहारी और इंतशारी कमेटी के अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डडियाल से रावलाकोट असलहा ले जाने वाले कलअदम कमेटी के 2 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद ने इंकशाफ किया कि वो इंतशारी कमेटी के शरपसंद सरगना महरान, अमान और नाजिम के लिए काम कर रहे थे। गिरफ्तार शरपसंद नईम ने एतराफ़ किया कि वो पहले भी तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सिब्बी, जोब, कोहलू और बारखान में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। गहराई तकरीबन 18 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलू से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। कराची के इलाके मलिक खोखराबाद में माँ और बेटी की लाशें मिलने की तहकीकात। पुलिस ने मुतवफ़्फ़िया सबा के शौहर हनीफ को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद से लगता है खातून ने पहले बच्ची को कत्ल किया, फिर खुदकुशी की। मुतवफ़्फ़िया के शौहर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ बेटे के साथ अपनी बहन के घर गया था। रात भर फ़ोन किए मगर बेटी और बीवी दोनों के मोबाइल फ़ोन बंद मिले। आज सुबह करीब घर से माँ बेटी की फंदा लगी लाशें बरामद हुई थीं। यूरोप में शदीद गर्मी और हीट वेव, हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुंची। शदीद गर्मी से सबसे ज्यादा स्पेन मुतासर। 4 दिनों में ये 212 अफराद जान की बाजी हार गए। फ्रांस में भी हीट वेव की तबाही, मासूम बच्चे समेत 52 अफराद गर्मी के बायस हलाक। पेरिस में गर्मी की शिद्दत के बायस 24 घंटों में हार्ट अटैक के 25 वाकयात। बरतानिया में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों में तशवीशनाक इजाफा। स्विट्जरलैंड में शदीद तरीन गर्मी, 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। यूरोपीय यूनियन इजलास में स्वीडन की वजीर 3 माह का बच्चा साथ ले आई। स्वीडिश वजीर ने तकरीर भी की और बच्चे को संभालती रहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर माह की जिम्मेदारियां एक साथ अदा की जा सकती हैं।
दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। जरा के मुताबिक खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल सामने आने के बाद स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। रेड बॉल कैंप में मजीद खिलाड़ियों को तलब किया गया। वेस्ट इंडीज में प्रैक्टिस मैच 18 जुलाई जबकि पहला टेस्ट 25 जुलाई को शेड्यूल। और फीफा वर्ल्ड कप में आज नॉर्वे और फ्रांस का मुकाबला होगा। सेनेगल और इराक भी रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। तुर्किया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अमेरिका को 3-2 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट एक्वाडोर ने जर्मनी को 2 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। नीदरलैंड्स के हाथों 3-1 से शिकस्त के बाद ट्यूनिस का वर्ल्ड कप में सफर तमाम।